सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मगरिब का वक्त करीब है और हम और आप इस वक्त हैदराबाद की सरजमीन पर सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के सालाना सुन्नी इज्तिमा में मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप सब की हाज़री को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आये करीमा जिस हिस्से की तिलावत का शरफ हासिल किया है, मेरा अल्लाह उसके मुतालिक हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया की जो जिंदगी है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है दुनिया की जिंदगी, लेकिन इस दुनिया के अंदर इंसान बहुत ज्यादा खुश नहीं रह पाता। बहुत सारे मसाइल के अंदर इंसान घिर जाने के बाद अक्सर जबान पर शिकवा लाता है कि यार दुनिया अच्छी नहीं है, या दुनिया के अंदर मुसीबतें हैं, दुनिया के अंदर बलाएं हैं, दुनिया के अंदर परेशानियां हैं, दुनिया के अंदर बहुत गम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर इंसान खुश रहना चाहता है, हर इंसान पुरसुकून रहना चाहता है, हर इंसान शान और शौकत के साथ जिंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन ये जितना प्रोपेगेंडा किया गया है कि दुनिया के अंदर सुकून नहीं, दुनिया के अंदर इत्मीनान नहीं, दुनिया के अंदर हुस्न नहीं, दुनिया के अंदर जो है वो खुशियां नहीं, यकीनन ये बात मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। यकीनन दुनिया मुसीबतों का घर है, लेकिन इस मुसीबत के घर के अंदर भी अगर इंसान खुश रहना चाहे तो खुश रह सकता है, अगर इंसान कामयाब बनना चाहे तो कामयाब बन सकता है, अगर इंसान पुरसुकून रहना चाहे तो पुरसुकून बन सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि इंसान बहुत खुश रहता है और चंद दिनों के बाद फिर उसकी खुशियां उससे छीन ली जाती है। इंसान बहुत पुरसुकून रहता है और फिर उसके बाद उसका सुकून छीन लिया जाता है। ये घर की कहानी है, बल्कि हर घर की कहानी है। शादी हुई थी, मियाँ बीवी बहुत खुश रह रहे थे, फिर अचानक क्या हुआ कि खुशियां छिन गई और फिर या तो शौहर कभी किसी बीमारी में या बला में मुब्तला हो गया, या बीवी किसी बला या मुसीबत में मुब्तला हो गई, या फिर कभी ऐसा भी हुआ कि दोनों के अंदर जुदाई तक की नौबत आ गई। कभी शौहर तन्हाई में बैठकर सोचता है कि या अल्लाह, एक दिन वो थे जब एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते थे, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे, अचानक ये जुदाई कैसे बदल गई, वस्ल की लज्जतें जो है जुदाई के अंदर कैसे तब्दील हो गई, ये बलाएं मेरे पास क्यों आ गई, ये मुसीबतें मेरे पास क्यों आ गई। कभी एक इंसान इतना खूबसूरत है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, लेकिन अचानक बीमारी का शिकार हो जाता है। कभी उसको कैंसर हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। इन सारे मामलात के अंदर इंसान परेशान हो जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर इंसान थक हार करके कहने लगता है यार दुनिया को बात नहीं, दुनिया के अंदर खुशियां नहीं, दुनिया के अंदर राहत नहीं, दुनिया के अंदर इत्मीनान नहीं, दुनिया के अंदर खुशियां नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर दुनिया में खुशियां ना होती तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको दुनिया में क्यों भेजता। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो अपने बंदों से 70 माहों से ज्यादा प्यार करता है, फिर वो हमें दुनिया में क्यों भेजता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें गमों के घर में तो नहीं भेजा, हमें बलाओं के घर में तो नहीं भेजा। और अच्छी तरह याद रखो, जिसकी दुनिया अच्छी होती है उसी की कब्र भी अच्छी होती है, उसी की आखिरत भी अच्छी होती है। दुनिया इस तरीके से है जैसे बारिश बरसने वाली होती है, बारान रहमत का नुज़ूल होने वाला होता है, तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। उन हवाओं को देख करके
انسان محسوس کرتا ہے ان قریب بارش ہونے والی ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت جن کو آخرت میں جنت عطا فرمائے گا، دنیا میں ان کے ساتھ ایسے معاملات فرماتا ہے کہ انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ جب دنیا میں نعمتوں کا یہ حال ہے، دنیا میں نعمتوں کی کیفیت یہ ہے، تو انشاءاللہ آخرت میں نعمتوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، دنیا میں 1% یا 2% لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ کڑا امتحان لیتا ہے، جن سے اللہ سخت امتحان لیتا ہے، جن سے اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا امتحان لیتا ہے، مگر یاد رکھو امتحان جن سے لیا جاتا ہے وہ ہم لوگ نہیں ہیں، ہم اس کے قابل نہیں ہیں۔ امتحان لینے کس سے لیا جاتا ہے؟ امتحان تو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سے لیا جاتا ہے، امتحان تو سید الشہداء حضرت امام حسین سے لیا جاتا ہے۔ ہم امتحان کے قابل لوگ کہاں ہیں؟ امتحان تو جناب ایوب علیہ السلام سے لیا جاتا ہے، امتحان تو جناب ابراہیم خلیل سے لیا جاتا ہے۔ اگر قدرت ہم سے امتحان لے ہم ٹک نہیں سکتے، وہ اللہ والے تھے جن سے امتحان لیا گیا۔ البتہ یہ جو ہماری فکر بن رہی ہے کہ دنیا میں خوشیاں نہیں بلکہ مصیبت ہے، دنیا کے اندر بلائیں ہیں، دنیا کے اندر سکون نہیں ہے، یہ سوچ ہمیں اپنے دل و دماغ سے نکالنی ہوگی۔ کیا اللہ نے ہمیں بلاؤں میں بھیج دیا؟ کیا اللہ نے ہمیں مصیبت میں بھیج دیا؟ نہیں، دراصل خوشیاں غموں میں کب تبدیل ہوتی ہے، راحتیں مصیبتوں میں کب تبدیل ہوتی ہے، آرام بے چینیوں میں کب تبدیل ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، اس کے ذمہ دار ہم اور صرف ہم ہیں۔ اس لیے کہ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یعنی جب تم جرائم کرتے ہو، جب تم گناہ کرتے ہو، جب تم برائیاں کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، تمہیں تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ 1% لوگوں کو جو ہے بیماری ملتی ہے امتحان کے طور پر، اور باقی لوگوں کو بیماری بلا اور مصیبت کے طور پہ، گناہوں کی سزا کے طور پہ بیماریاں ملتی ہے۔ آج یہ جو بیماریوں کی کثرت ہے، آج جو بیماریاں عروج پر ہے، ایسی بیماریاں کہ انسان موت مانگ رہا ہے، حالانکہ مصیبت کی وجہ سے موت مانگنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایسی بیماریاں، ایسی تکلیفیں کہ انسان موت مانگ رہا ہے، انسان بے چین ہے۔ دراصل یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے، تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد اللہ رب العزت اس کو کتنی نعمت دیتا ہے۔ حسن اللہ نے دیا، طاقت اللہ نے دی، قوت اللہ نے دیا، جوانی اللہ نے دی، دولت اللہ نے دی، ساری نعمتیں اللہ نے دی، مگر ساری نعمتیں استعمال کہاں کی جاتی ہے؟ کوئی زنا کے اڈے پر، کوئی شراب کے اڈے پر، کوئی برائی کے اڈے پر۔ روکنے والے روکتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں رکو یار، یہی جوانی کے دن تو ہے جن دنوں ہم عیش کر سکتے ہیں، ہم عیاشیاں کر سکتے ہیں، اور پھر جوانی ڈھل جائے گی تو یار پھر کیا ہوگا؟ یہی دن تو ہے کہ زنا کے اڈوں کو آباد کرے، یہی دن تو ہے کہ کسی پہ ظلم کرے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، قدرت جب دینا جانتی ہے تو قدرت چھیننا بھی جانتی ہے۔ میرا اللہ نعمت دے کر کے تمہیں بھول نہیں جاتا، میرا رب بھولنے سے پاک ہے۔ جب کوئی جوانی میں عیاشی کرتا ہے تو جب قدرت اس پر پکڑ کرتی ہے تو پھر اس کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتی ہے۔ بڑھاپے میں انسان چادروں کے اندر منہ چھپا چھپا کر کے روتا ہے، نہ اس کی ہمدردی اس کے بیٹوں کے دل میں رہ جاتی ہے، نہ اس کی ہمدردی اس کی بہوؤں کے دل میں رہ جاتی ہے، نہ اس کی ہمدردی اس کے پوتا پوتی کے دلوں میں رہ جاتی ہے، نہ سماج میں اس کی ہمدردی رہ جاتی ہے۔ ہر بیمار ہونے والے کو دیکھ کر لوگ ترس کرتے ہیں، لیکن پاپیوں کو بیمار ہوتا دیکھ کر لوگ کہتے ہیں جوانی میں پانی کے اندر آگ لگاتا تھا، جوانی کے اندر بڑی آوارگی کرتا تھا، اب اپنے نتیجے کو پہنچ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب انسان گناہ کر کے بھول جاتا ہے اس وقت قدرت اس کو گناہ کی سزا دیتی ہے، تاکہ انسان پھر اللہ اکبر توبہ بھی نہ کر سکے۔ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ہماری قوم کے جوانوں کا حال کیا ہو گیا ہے؟ جیسے ہم بڑھاپے کو بھول گئے، جیسے ہم قبر کو بھول گئے، جیسے ہم آخرت کو بھول گئے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو بھول گئے۔ آج مسلم جوانوں کی کیفیت یہ ہے کہ جن گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ سارے جرائم آج ہمارے جوانوں کی زندگی
انہی کے اندر موجود ہے۔ خوبصورت جسم کا کب تک ناجائز استعمال کرتے رہو گے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کب تک اس کا غلط استعمال کرتے رہو گے؟ اللہ نے جوانی دی تو رب کی عبادت کرنے کی بجائے، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی بجائے، اس کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کرنے کی بجائے ہمارا جوان مسجدوں سے کوسوں دور گناہوں کے اڈوں کی طرف جا رہا ہے۔ پکنک کے نام پر زنا کیا جاتا ہے، کانوں کے اندر ایئر فون لگا کے رات رات بھر گانے سنے جاتے ہیں، غلط سلط ڈائلاگ بازی، فیشن پرستی کے نام پر اسلام کی تہذیب سے بغاوت، اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، دولت دی اللہ نے اور لٹاؤ شراب کی اڈوں پر، دولت دی اللہ نے اور لٹاؤ زنا کے اڈے پر، دولت دی اللہ نے اور لٹاؤ اللہ برائیوں کے اڈے پر، تو بتاؤ کہ قدرت ہم سے خوشیاں چھینے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ آئیے آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، آج جوان چند دنوں کے بعد بہت ساری بلاؤں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہر بیمار گنہگار نہیں ہوتا، اس کی وضاحت پہلے آپ اپنے دل میں بٹھا لیں، ورنہ ہر آدمی سوچے گا کہ میری بیماری پر آپ نے گناہوں کا الزام لگا دیا۔ ہر آدمی گناہوں کے سبب بیمار نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر لوگ گناہوں کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔